अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहरुख किंग मैन। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद है खुश होंगे, खैरियत से होंगे, खुश खुरम रहे होंगे पूरी दुनिया में। और आज हमारा हैम्बर्ग का पार्ट 2 शुरू हो रहा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे हैम्बर्ग के 4 पार्ट बन रहे हैं। पहला हमने अपलोड कर दिया था, आज का नंबर 2 है। इसके बाद 2 हम लोग सितंबर में इंशाल्लाह करेंगे, क्योंकि कल से लेकर कुछ दिनों के लिए मैं ज़रा प्राइवेटली कुछ मेरी एक्टिविटीज़ हैं। आज के ब्लॉग में मैं एक कुछ ऐलान करना चाहूँगा कि जल्दी सितंबर से हम लोग अपना पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं और इंग्लिश में ब्लॉग शुरू कर रहे हैं। इंग्लिश में भी, जर्मन में भी, पॉडकास्ट, उसको पॉडकास्ट कह लीजिए या इंटरव्यू कह लीजिए, तो वो भी शुरू हो रहा है। तो वो इंशाल्लाह ताला जल्दी सितंबर में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मेरा बेसिक सब्जेक्ट जो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है उसका भी एक प्रोग्राम शुरू करेंगे जल्दी, ताकि सबको साथ लेके चलें। क्योंकि हमारे बेसिकली तो सारी ज़िंदगी हो गई मैं जर्मनी में रहते हुए, तो जर्मन्स कहते हैं कि हमारा क्या कसूर है, हमें भी तो आप सुनाइए ना कोई जर्मन इंग्लिश वगैरह, तो व्हाई नॉट। तो हम इंशाल्लाह जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने हमारे जो अजमेर शरीफ इंडिया के जो गद्दी नशीन है सैयद यासिर गद्दी भाई, मेरे भाई बने में, उन्होंने बहुत बकअप किया, बहुत थम्स अप किया। उनको मेरा शेर बड़ा पसंद आया जो मैंने पिछली दफ़ा बोला था दादा गंज बख्श आपके उसके मौके पे। बेसिकली वो चूँकि अली मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलमारूफ ख्वाजा गरीब नवाज ने बोला था, और उन्होंने मुझे दावत दी है कि भाई आओ और आके तो अजमेर शरीफ पे ब्लॉग बनाओ, तो भाई मैं आ रहा हूँ। इसके साथ साथ कपिल शर्मा शो वाले जो है उनके जो ऑर्गेनाइजर हैं, मेरे बड़े दोस्त हैं, भाइयों की तरह हैं, तो उन्होंने भी मेरा सब्सक्राइब किया है, थम्स अप किया है और शेयर किया है, और उन्होंने मुझे खुसूसी दावत दी है कपिल शर्मा शो पे आने के लिए। कपिल शर्मा शो मुंबई इंडिया, तो देखें प्लान करते हैं कोई नवंबर दिसंबर में। और इसके साथ साथ जो ताज महल है और उसके जो आखिरी ऑफिशियल रिकग्नाइज प्रिंस हैं, वो मेरे बड़े अच्छे से रिलेशन है, उन्होंने भी मेरा लाइक सब्सक्राइब किया और उन्होंने दावत दी कि भाई आगे इसको भी कवर करें। तो मुझे आना है जल्दी इंशाल्लाह ताला अजमेर शरीफ सबसे पहले, फिर हम जाएंगे उसके बाद कपिल शर्मा शो पे जाएंगे, फिर उसके बाद ताजमहल पे जाएंगे। इसको हम लोग अरेंज करेंगे, तो जल्दी मुलाकात होगी। फिर हमारे बहुत सारे दोस्त हैं दुनिया से, मैं अप्रिशिएट करते हैं। एक अज्जू जी हैं हिमाचल से, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया है। रामदास हैं दिल्ली से, उन्होंने बहुत वो किया है। हैदराबाद से शाहनवाज हैं, इसी तरह दानिश हैं मुजफ्फरनगर से, जिनका मैं ज़ुबानी में बता रहा हूँ। इस तरह हमारे एक अपना रियाज भाई हैं, सुल्तान भाई बेंगलोर से हैं, इसी तरह लाहौर से जकी भट्ट हैं, ज़ाहिर है कि वो हैं। इसी तरह हमारे एक और दोस्त हैं सजाद भट्ट साहब, जो कि बोन और कोबलेंस और फ्रैंकफर्ट को मुझे कवर करवाना चाहते हैं, वो बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। तो ये इस तरह की मैं बताता रहूँगा। एक दफ़ा फिर मैं बताऊँगा कि आज का जो हमारा व्लॉग शुरू हो रहा है, हम यहाँ से निकल रहे हैं। विंड बहुत तेज़ है, उम्मीद है कि हम लोग कवर कर पाएंगे, तो बाल बाल उड़ रहे हैं। तो अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे सीधा यूरोपा पैसेज में, उसको कवर करेंगे अच्छी तरह, जो कि वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न कॉम्पैक्ट शॉपिंग मॉल है। उसके बाद हम जाएंगे अंडर द सी, एक ट्रेन है यहाँ पर U4 कहते हैं, वो बड़ी मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह, जुड़ कर रहिएगा। तो वो उसमें से बदल के हम लोग जाएंगे हाफन सिटी पे, जिसको जर्मन लैंग्वेज में स्पाइसेस स्टार्ट भी कहते हैं, उसको कवर करेंगे। और उसके बाद हम आपको लेके जाएंगे ऊपर एल फॉर हारमोनी, जो दुनिया का सबसे बड़ा कंसर्ट हॉल है, 5 स्टार प्लस होटल भी है वहाँ। G7, G8, G20 सब हो चुकी हैं। तो मेरा ख्याल अभी हमें जल्दी निकलना है, कट शॉर्ट करूँगा। तो बाकी अगले व्लॉग में बहुत सारी बातें होने वाली हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला आपको हम जल्दी बताएंगे। तो मिलते हैं फिर यूरोपा पैसेज में। थैंक यू जी नाज़रीन, ये यहाँ का यूरोपा पैसेज है, इसको यूरोप पैसेज भी कहते हैं। ये बिल्कुल ऑलमोस्ट मुंसलिक है डाउनटाउन के साथ, और बहुत बिजी शॉपिंग एरिया है। वन ऑफ द मोस्ट लेटेस्ट मॉडर्न शॉपिंग मॉल, बहुत बड़ा नहीं है लेकिन कॉम्पैक्ट है, लेकिन बहुत ही एक मुकम्मल किस्म का, जैसे कहते हैं ना कि आप यू नेम इट यू कैन फाइंड आउट एवरीथिंग हियर। दुनिया के सारे टॉप ब्रांड यहाँ पर अवेलेबल हैं, और ख़ास तौर पर यंगस्टर्स के लिए बहुत अट्रैक्टिव है। लेकिन ज़ाहिर है कि टूरिस्ट आते हैं और आकर तो उसको एंजॉय करते हैं। और एक तो बिल्कुल चूँकि डाउनटाउन के अंदर है, तो लोग वॉक करते हुए आ जाते हैं। और सभी यहाँ पर मैकडोनल्ड है, रेस्टोरेंट्स हैं, कैफेटेरियाज हैं, और एक फूड कोर्ट है जिसमें ऑलमोस्ट लाइक इटालियन, इंडियन और मैक्सिकन और लेबनीज, सीरियन, मोरक्कन, टर्किश, अभी नेम इटा मतलब मुकम्मल एक यहाँ पर लोग आके जो शॉपिंग भी करते हैं, रिलैक्स भी करते हैं, और मसाज मशीनें लगी हैं, आप बैठ के अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं और आराम से घूम करके शॉपिंग करके। जैसे आपको भूख लगे तो आप बैठिए। मैकडोनल्ड का व्यू है,
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لیفٹ سائڈ پہ جو آپ کو نیچے کا دکھاتے ہیں تھوڑا سا، یہ تقریباً کوئی 6-7 منزلہ ہے. اور ابھی چونکہ آج پھر سے ونس اگین شارٹیج آف ٹائم ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو جتنا ویو دکھا سکیں دکھا دیں، چونکہ پھر ہم لوگوں نے یہاں سے رن کر کے جانا ہے ہافن سٹی میں. پہلے تو ہم نے ٹرین پکڑنی ہے جو سمندر کے نیچے چلتی ہے. یہاں کی بڑی یونیک ٹرین ہے، اس کو وہ فیئر کہتے ہیں، انڈر گراؤنڈ 4، جو کہ سمندر کے نیچے سے یونیک. اس پروجیکٹ کو بننے میں 20 سے 25 سال لگے. یہ دیکھیں آپ کو اوپر کا ویو وغیرہ دکھا دیں آپ کو. سارے برانڈس ہیں پرفیومس کے یا جسٹ نیم اٹ. تو لوگ بڑا انجوائے کرتے ہیں. بڑا چھوٹا سا یونٹ ہے، کمپیکٹ یونٹ ہے، اور لوگ ریلیکس بھی کرتے ہیں یہاں پر آ کے اپنا. اور ہم لوگ بھی اکثر یہاں پہنچا ہوا ہوتا ہوں کسی نہ کسی بہانے کوئی نہ کوئی، چاہے آپ کو اپنے بال کٹوانے ہیں، چاہے آپ کو کپڑے سلوانے ہیں، گارمنٹس لینے ہیں. نیچے سپر مارکیٹس ہیں، نیچے ایل ڈی بھی ہے، ریوی بھی ہے، اور 3-4 سپر مارکیٹس ہیں. مطلب ایک بڑا آسانی ہے لوگوں کو، یہاں لوکل رہنے والے لوگوں کو بھی بڑی آسانی ہے. اور پھر یہ ہے کہ جو چونکہ آج کل ہمارے یہاں بہت زور زورا ہے ٹورسٹ کا، اور دیکھیں کہ ون آف دا موسٹ بزیسٹ سٹی ہو گیا ہیمبرگ جو ہے. تو ہیمبرگ میں اسکینڈینیویا، یورپ کے، امریکہ کے جگہ جگہ سے لوگ آتے ہیں. اور یہ لیکن نیچے جو ہے ان کا موسٹلی سپر مارکیٹس وغیرہ ہیں. مطلب اگر آپ کو جیسے مجھے ابھی تھوڑا سی ضرورت پڑی تھی کوکا کولا کی، کوکا کولا زیرو، اور کچھ تھوڑے سے مجھے کیکس وغیرہ چاہیے تھے رستے میں رکھنے کے لیے. کیونکہ اس کے بعد ہم جائیں گے نیچے ٹرین پکڑیں گے باہر نکل کے. یہ ریوی ہے سپر مارکیٹ مائی فیوریٹ ہے. باہر نکل کے جب جائیں گے ابھی ہم، تو پھر ہم نے جا کے تو یونگ فنگ اسٹریٹ سے ٹرین پکڑنی ہے جو انڈر گراؤنڈ، جو سمندر کے اندر سے ہوتی ہوئی پورٹ سٹی، ہافن سٹی جسے کہتے ہیں، اسپائس کی تھریڈ بھی کہتے ہیں، وہاں لے کے جائے گی. وہ بڑا مزہ آنے والا ہے. وہ بھی میں ابھی آپ کو کور کریں گے. تو اکثر لوگ تو خوف بھی کھاتے ہیں اس کو بیٹھنے کے لیے. چلیں دیکھ. This is the train underground number 4. This took years and years to build that track because we are traveling now under the sea and we are going to Hafen City. And this is very unique train. That project took almost 20 years to build that, and Germans are famous to build this kind of activities. Now you can see fully dark. I can't see outside anything. And yeah, we are sitting and we are now under the sea. It's unbelievable. I think after England and France, the train is going inside, and this is the second largest project. So we are going today to cover Hafen City, Speicherstadt, and the world largest concert hall, Elbphilharmonie. I don't know how long it will take. Almost we are inside the tunnel, almost over 1 minute. So you can see there is a complete dark. It's a long tunnel. So I have to record continue to just cover, and seems to be quite long track. Oh my God, completely dark. I'm just focusing my camera outside and I can't see anything. Let's see what will outcome. Today our plan to cover this Elbphilharmonie, which is the world's largest concert hall, and we will try to go on the top to cover the view of Hamburg. Children are sitting because it's a holiday time here in Germany. So almost train is full of tourists from different part of the world, like Europe, Scandinavia. Mostly Scandinavians are here. But now the Hamburg declared almost like a very busiest city. So
So seems to be we are now almost. Yes. So we came already to the Elbroken, but we need to go a little bit in the next station. People are going out, but we need to go next station because I would like to cover. Aber es war so 23 Uhr. Manche sind immer wieder von der frühen sehr lange gesehen, dass Werbearbeiter gestorben sind von letzten Jahren. Hier ist ein Auto, hier oben. Na Berlijn, dan Hamburg, dan München. Junge, alle anderen Sachen. नहीं जी, आखिरकार हम लोग दाखिल हो गए अल्फा हारमोनी के अंदर। अभी हमने 2 टिकट्स ली नीचे से, और ये जो गिफ्ट है बस ये एक दुनिया की सबसे लंबी ऊंची तरीन लिफ्ट है, और ये देखिए चली जा रही है। और आपको बड़ा सब्र की ज़रूरत है, ऐसे लोग खौफ खाते हैं। और 2 साइडों से चल रही है, नीचे से ऊपर जा रही है, बस नीचे आ रही है। असल में इसके ऊपर एक 5 स्टार प्लस होटल भी है, और उसके बाद फिर दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्सर्ट हॉल है, फिर एक कॉन्फ्रेंस हॉल है जो नॉर्मली आपको अलाउ नहीं करते, कोशिश करेंगे दिखाने की। इसमें G7 भी हो चुकी है, G8 भी हो चुकी है, G20 भी हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप, पुतिन से लेके अंजेला मार्केल की वैसे ही एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा, उनको बड़ा शौक है, काफ़ी एक्टिव है। और एक्स चांसलर इन जर्मनी वही देखें बहुत जल्दी ख़त्म ना ख़त्म होने वाला सिलसिला। अक्सर लोग इस लेफ्ट पर बैठते हुए खौफ खाते हैं, लेकिन चली जा रही लेकिन कब से स्टार्ट किए और ऑलमोस्ट कह लें कि बस अच्छा चले। मैं आपको बता रहा था कि अभी हम सबसे ऊपर आपको लेके चलेंगे, छत पे चलते हैं। और सबसे पहले हम पहला फ्लोर आएगा, उसके बाद हम एक व्यू कवर करेंगे यहाँ से, वहाँ समंदर का आपको दिखाएंगे और शिप्स वगैरह दिखाएंगे, बोट दिखाएंगे। उसके बाद फिर आपको दोबारा लेके जाना पड़ेगा एक टॉप रूफ पे। तो वहाँ पर जो नज़ारे हैं, उम्मीद है कि आप कोशिश करता हूँ हमेशा अपने ब्लॉग्स में कि आप क्वालिटी वीडियोज़ दिखाए थे, क्वालिटी व्यूज़ दिखाए थे, जो आपके जहन में नक्श हो जाए और आप इंजॉय करेंगे जैसे हमारे साथ घूम रहे हैं। और एक बच्चों के वैसे भी हॉलीडे सीजन चल रहा है, अभी 21 अगस्त तक तो हॉलीडे सीजन चल रहा है, इसलिए ज़्यादा यहाँ पर शायद में लेकिन नीचे मैं शायद नहीं कवर कर सका। बहुत लंबी लाइन लगी कि आपको आधा घंटा लगा मेन एंट्री मिलती है। वो आपको देख के सिक्योरिटी चेक करते हैं, आपको टिकट्स वगैरह देते हैं, फिर आप ऊपर आते हैं। तो ज़्यादा कि दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव बिल्डिंग है और निज़ाम है यहाँ का, इसमें बड़ा सिक्योरिटी का बड़ा ख्याल रखा जाता है।
اور لیجیے ہم لوگ بس ابھی آلموسٹ پہلے اس پہ اسٹیپ پہ آنے والے ہیں اور یہ دکھانا پڑے سامنے سے کوشش کر سکتے ہیں یہاں سے نیچے سے نہیں ہوتا ہے لوگ ترتیب میں یہ دیکھیں لوگ تھوڑا فاصلہ رکھ کے کھڑے ہیں تاکہ ان کو دیکھ سکتے ہیں رائٹ سائڈ پہ آپ تو یہ دیکھیں جی تھوڑا سمندر ہے اور ہم اس وقت سیکنڈ ٹاپ پہ پہنچے ہیں اور سامنے آپ کو اوپرا ہال نظر آ رہا ہے سامنے ایئر بس انڈسٹری نظر آ رہی ہے بوٹ نظر آ رہی ہے کراس ویڈیو لگی ہوئی ہے یہ یہاں کا مین ویو ہے نیچے آپ کو چھوٹے چھوٹے ویسلس کا نظر آ رہے ہیں شپس وغیرہ جو بوٹس وغیرہ جو ہیں یہ راؤنڈ ٹرپ وغیرہ کرواتی ہیں اور ونڈ بہت ہے بہت ہے اور یہ دیکھیں سبھی لوگ جہان سے جگہ جگہ سے لوگ آتے ہیں اس کو کور وغیرہ کرتے ہیں لیکن ابھی اس اوپر جا کے بڑا مشکل ہو جاتا ہے وہاں بہت ہیوی ونڈ چل رہی ہے دیکھتے ہیں کیسے میں اس کو کیمرے کو کیسے میں ہولڈ کروں گا اور وہاں پہ کھڑا ہونے بڑا مشکل کام ہے بڑا رسکی کام ہوتا ہے تو اس کو سب کو میں تو مشورہ دوں گا کوئی رسک نہیں لیا کہ لوگ سیلفی کے چکر میں اپنے آپ کو ڈینجر میں ڈالتے ہیں چونکہ ٹاپ ہے اور وہاں پہ ویسے بھی ذرا احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے اور دوسرے ادر سائڈ چلیں آپ کو اوپر لے کے چلتے ہیں ویسے ٹھیک ہے لیں جی فائنلی ہم لوگ ٹاپ روف پہ آ گئے ٹاپ فلور پہ اور بڑا یہاں پر اتنا آسان کام نہیں ہے لوگ احتیاط سے کام لیتے ہیں اور بڑا شاندار بھی بہت زبردست ونڈ چل رہی ہے تو ذرا سے ماننا مشکل ہو رہا ہے اچھا دیکھیں یہ آپ کو دکھا رہا ہوں یہ سینٹ میشل چرچ ہے یہ یہاں کا ادھر ابھی آپ کو نیچے کا منظر دیکھیے بوٹ وغیرہ جو ہیں اور یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں اتنا اوپر ہم لوگ آ چکے ہیں اور یہ یہاں کا ایک ہوٹل ہے یہ نیکولائی کرچے ہے جس کو چرچ بھی کہتے ہیں یہ بالکل تباہ ہو گیا تھا سیکنڈ ورلڈ وار میں یہاں کا ہیمبرگ کا بہت مشہور ہے اور پھر اس کو دوبارہ ریپیئر کر رہے ہیں اس کو نے سیف ڈکلیئر کیا ہے اچھا آپ کو جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ ہیمبرگ میں سیکنڈ ورلڈ وار میں اتنی زیادہ بمباری ہوئی تھی اتنی کارپوریٹ بمبنگ کی تھی کہ سب کچھ تباہ ہو گیا تھا گراؤنڈ ہو گیا تھا ابھی بھی جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں کہ ہر ہفتے میں 2 مرتبہ کہیں نہ کہیں سے بم نکلتا ہے اور پھر یہ اس علاقے کو پورا بلاک کر دیں گے اس کو ڈیفیوز کرتے ہیں اور ابھی تک کی صورتحال لیکن پورا ہیمبرگ سیکنڈ ورلڈ وار میں برٹشرس نے اس کو زمین بنا دی تھی اس کو آج کل غازہ میں صورتحال بنی ہوئی ہے اس سے جرمنس جو کہ بڑی ہارڈ ورکنگ نیشن ہے وہ دیکھیں اپنے انڈینس جو سیلیبریٹ کر رہے ہیں ان بادل صدر بھی آئے ہوئے ہیں لیکن ونڈ بہت زیادہ یہ دیکھیں نیکولائی کرچ ہے چرچ جسے کہتے ہیں سینٹ میشل چرچ ہے بڑا خوبصورت بڑی ایک بہت ہی زبردست سٹی ہے ہیمبرگ اگر آپ یہاں پر آئیں تو آپ یقین جانے آپ کو دل و دماغ میں بیٹھ جائے گا اور جس میں بابا کہتے ہیں زندگی میں ایک دفعہ آنا ضرور ہیمبرگ اچھا یہ دیکھیں یہاں سے لوگ اپنا کھڑے ہیں تھوڑا سا ڈر بھی رہے ہیں انجوائے بھی کر رہے ہیں اور یہ یہاں کا میں دکھا رہا ہوں کہ سمندر کا نیچے جو ہے کیا بات ہے یہاں کا جو ویو ہے تو ایک دفعہ انسان کو خوش کر دیتا ہے یہاں سے دوسری سائڈ پہ جانا مشکل ہو رہا ہے لیکن کوشش کرتے ہیں کہ ضرور جائیں گے جائیں گے تو ضرور نہیں جی اللہ کر کے کراس کر کے دوسری سائڈ پہ آ گئے کیونکہ یہ اصل میں نیچے اس کے 5 اسٹار پلس ہوٹل ہے بہت بڑا ہوٹل ہے اس کو تو آپ 7 اسٹار ہوٹل ہی کہہ رہے ہیں کیونکہ اسی میں سارے کے سارے G8 G7 جتنا بھی عملہ تھا G20 کا سب اسی میں آگے ٹھہرتے تھے ایلیٹ کلاس اور بہت ایکسپینسو ہوٹل ہے اور وہ نائٹ جو اس کے چارجز ہیں $1,000 تک ہوتے ہیں یہ بڑا ون آف دا موسٹ پروسیجرز ہوتا ہے مطلب اسٹارٹ ہوتے ہیں 400 پلس سے 1000 تک جاتی ہیں پھر اس کے مقابلے میں زیادہ پریشر تو اور بھی زیادہ ہو جاتے ہیں لیکن اس وقت تو یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں سامنے اوپرا ہال ہے اوپرا ہال کی پرلی سائڈ پہ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا ایئر بس ہے جہاں یہ ایئر بس کے جہاز بنتے ہیں مین کا ہب یہاں کا یہ ہے لیکن ونڈ بہت زیادہ سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے بس اب کیا آپ کو سنبھالنے میں بہت بڑی بات ہے
اور یہ جو نیچے نیاگرا فال یاد آ گیا مجھے، نیاگرا فال میں بھی ایسی چلتی ہیں. مین سمندر ہے یہاں کا، یہ مین پورٹ ہے یہ نا یہاں کا اوپرا فالس میں. دیکھیں یہاں کا جو ہے نا. چلے میں جیسے آپ کو بتا رہا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ یہ جرمن جو ہیں بڑی ہارڈ ورکنگ نیشن ہے. ان کو جرمن ونڈرز کہا جاتا ہے. ارلی 50s میں جرمن ونڈرز ہوا تھا جب ان کو ایک دم جوش آیا تھا. یہ تو ملک میں ختم ہو چکا تھا ہم. اب دیکھیں ایک دنیا نئی بنا دی ہے. یہاں ایک نئی دنیا مثال بڑا ایک زبردست قسم کا ماحول بنا دیا جو کہ دنیا کو بہت شوق سے آتا ہے. میرے خیال دو قومیں ہیں دنیا میں جنہوں نے اپنی مثال اپنی مدد آپ کے تحت اپنی ہمت کے تحت ایک جاپنیز ہے اور ایک جرمن ہے جنہوں نے اتنا بلڈ کیا ہے، اتنا ڈیولپ کیا ہے، اتنا شہر کو خوبصورت بنا دیا، اتنا اٹریکٹیو ہے. یقین جانا ہیمبرگ جو ہے یہ ایک ملٹی کلچرل ہے اور یہاں پر آپ تو ہفتوں یہاں پر مہینوں آپ بور نہیں ہو سکتے. اتنا کچھ دیکھنے کو ہے. آپ دیکھیں ہمارے شہر میں یہ ہیمبرگ میں 250 تو کنالز ہیں. 250 کنال ہے. سٹی آف کنالز کہتے ہیں اس کو، سٹی آف برجز کہتے ہیں. اپروکسیمیٹلی چھوٹے بڑے ملا کے 2000 برجز ہیں. یہ اندازہ لگائیے کہ ایک مثال آپ ہے اس کے یہاں 2000 برجز ہوں، 250 کنالز ہوں، 4 مین گارڈنز ہیں. تو وجہ ہے کہ اس کو ہیمبرگ کو ریچسٹ سٹی آف یورپ اور گرینسٹ سٹی آف یورپ کہا جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ چونکہ اکنامک ہب بھی ہے اور اس پورٹ کی جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ 2000 سال کی ہسٹری ہے. 2000 سال سے یہ مطلب پورٹ جو ہے اکنامک ہب چلا رہی ہے. ڈینش بھی یہاں رول کر چکے ہیں. جب ویکنگز آتے تھے لوٹ مار کر کے جاتے تھے تو یہ پورٹ ہی ان کا مین، اسی پورٹ کے لیے انٹری وغیرہ کرتے تھے. اور اس کو ہیمبرگ کی پورٹ کو ویسے بھی گیٹ وے آف اسکینڈینیویا کہا جاتا ہے. خیر میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ہیمبرگ جو ہے 3rd لارجسٹ پورٹ ہے اور دنیا کی 15ویں بڑی پورٹ ہے. اور ان کا یہاں پر جو ہمارے جو کنسالے کہتے ہیں جو میوزیم ہے ابھی تو آپ کو بہت دکھانا ہے. میوزیم یہاں کا بہت بڑے میوزیمس ہے ہمارے. یہاں کا ہمارا جو ہیمبرگ کا زو ہے یہ میرا خیال یورپ کا سب سے بڑا زو ہے. اور اس کے علاوہ ہمارا ایک جو اسپیس سینٹر یہاں پر ہے، چلیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد. ابھی نہیں آج کا دن ہمارا کمپلیٹ ہوا اور ہم نے کوشش کر کے آپ کو دکھانے کی کوشش کی. ہارمونی، اسپائس اسٹارٹ، ہافن اسٹارٹ، اپر سٹی، خاص طور پہ انڈر گراؤنڈ ٹرین جو سمندر کے اندر سے ہو کے یہاں پر آئی ہے. اور اوپر کا چھت کا ویو دکھایا جہاں پر الفا ہارمونی کے ٹاپ روف جسے کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نئی نئی چیزیں، حیرت انگیز چیزوں کو دیکھ کے وہ سبحان اللہ تو ضرور کرنا چاہیے. اللہ کی شان، اللہ کی قدرت. ان لوگوں کی محنت بھی ہے، ان کو کریڈٹ جاتا ہے، کمپلیمنٹس کرتے ہیں. لیکن جب نیچے کو جا رہے ہیں پھر لمبی کھینچی چلی جا رہی ہے. تو اسی آج کا دن تمام ہوا اور ہم نے اسٹارٹ لیا تھا یورپا پساج سے. اس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے اندر سی کا آپ کو دکھایا اپنا. وہ بھی ایک بڑا زبردست مرحلہ تھا، بڑا سسپینس والا کام تھا. یہاں پہنچ کے پھر ہم نے آپ کو الفا ہارمونی کے سارے ویوز وغیرہ دکھائے. امید ہے آپ کو پسند آئے ہوں گے، آپ نے انجوائے کیے ہوں گے. آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں. اگر اچھا لگے تو تعریف کر دیا کریں، بہت اچھا لگے تو بہت زیادہ تعریف کر دیا کریں. اگر کوئی کمی بیشی رہ جائے تو آپ بے شک کرٹک کریں، اوپنلی کے ساتھ اس کو ایکسیپٹ کریں گے، بلکہ اس میں بہتری لانے کی کوشش کریں گے. ہم لوگ پروفیشنل تو ہیں نہیں، ہم نے شروع کیا ہے اور اپنے شوق سے شروع کیا ہے اور بس ہم نیچے نکلنے والے ہیں. اور بس آپ سے درخواست ہے کہ بلاگ کبھی کبھی اگر 18 سے 22 منٹ کا ہوتا ہے، کبھی اگر 5-10 منٹ اوپر نیچے ہو جائے تو حد درگزر سے کام لیا کریں. پروفیشنل ہم ہو جائیں گے وقت کے ساتھ ساتھ، اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو ہم انشاءاللہ بہتر سے بہتر انشاءاللہ کنٹینٹ اس میں ڈال کے دکھائیں گے. اور بس باقی ریکویسٹ ہے آپ سے ونس اگین کہ آپ کائنڈلی ضرور اس کو سبسکرائب کیجیے، اچھے سے کمنٹس کر دیجیے، لائک اور شیئر کر دیجیے. آپ کی طرف سے ہمیں ایک صحیح معنی میں محبت اور ایک تحفہ ہوتا ہے. اگر آپ اپریشیشن اگر آپ کرتے ہیں تو ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، انکریمنٹ ہوتی ہے. ابھی تو خیر میں ہیمبرگ سے نکل نہیں پا رہا ہوں. ہیمبرگ کے مجھے 2 بلاگ ابھی اور کرنے ہیں اس کے علاوہ.
کیونکہ ابھی بہت ساری چیزیں لائن اپ ہیں. اس کے بعد پھر جب ہم نکلیں گے تو پھر ہم آپ کو دکھائیں گے. جیسے یہاں کی بڑی سٹی ہیں، برلن ہے، فرینکفرٹ ہے، کوبنز ہے، کولون ہے، ڈروزن ہے اور مالٹیبرگ ہے، فیورین ہے. اور ابھی تو اتنی سٹیز ہیں کہ وہ کاؤنٹیبل بھی نہیں رہتی. نہیں ہم نکل کے باہر آ گئے. یہ لوگ جہاں سے ہم انٹری کر کے اوپر کو آئے تھے بس اب بالکل ایگزاسٹڈ ہیں. اور میں تو آپ کو یہیں سے بس میری طرف سے آپ کو جو ہے نا کیا کہنا ہے تو کہتے ہیں اجازت چاہوں گا. اور ادھر سے میں آپ کو گڈ بائے کہوں گا، خدا حافظ کہوں گا. تو اگلے بلاگ میں جلدی انشاءاللہ اگلے دنوں میں آپ سے ملتے ہیں. ایک بہت اچھے بلاگ کے ساتھ پوری کوشش کریں گے. خدا حافظ.